السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا جو آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا، آیہ نمبر 31 to 91، انشاءاللہ ہم اس کی پیپر کو سالو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اب ہم سب سے پہلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ 29 کویشچن تھے، 29 سوالات تھے، اور اس کے مارکس تھے 35۔ چلیں، سب سے پہلا سوال ہے آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کو اٹین کرنے کا کیا ذریعہ، کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اس آیت کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، ان اگر، تم ہو، تو حبونا، تم سب محبت کرتے ہو، اللہ سے، فتبیونی، پھر واؤ، تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، نہیں مجھے، تم میری پیروی کرو، تم مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، یا وہ حبا محبت کرے گا کم تم سے، اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ ہم نے آیت کا ترجمہ کیا، تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو کیا بتایا گیا کہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اب ہم ذرا آپشنز دیکھتے ہیں۔ کیا اس آیت میں لکھا ہوا ہے صدقہ کرنا ہوگا؟ نہیں لکھا ہوا، تو یہ رانگ ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگا؟ نہیں، یہاں پر لکھا ہے اللہ تمہارے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے۔ تھرڈ آپشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی فالو کرنا ہوگا۔ تو بالکل یہی ہمارا آنسر ہے کہ فتبعونی، تو تم سب میری اتباع کرو۔ نماز قائم کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں جب اتباع ہوں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی ہو جائے گا کہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، صدقہ بھی کریں گے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں گے۔ تو اصل کیا ہے؟ اتباع، فالو کرنا۔ جب آپ فالو کریں گے تو ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گے، اور اللہ کی کیا ہو جائے گی؟ محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع، ان کو فالو کرنا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 2، 1 مارکس کا ہے۔ آیت کا ترجمہ کیجئے، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ سمپل آیت ہے، پہلے آپ ترجمہ کیجئے، پھر آپشن میں سرچ کیجئے۔ قل، حکم ہے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کہو کا ترجمہ ہوگا قل اطیعوا، واو الف، تم سب اطاعت کرو، حکم ہے یہ بھی، اللہ کی، و، اور الرسول، رسول کی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے یا فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کہو، تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اب ہم آپشن یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے کہہ دیجئے اطاعت کرو، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو دیکھیں یہاں پر کہہ دیجئے کے لیے قل آ گیا، اطاعت کرو اطیعوا اللہ، اور اس کے رسول نہیں لکھا ہوا، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ورسولہ، وہ لکھا ہوتا تو اس کے رسول آ جاتا۔ نیکسٹ آپشن ہے کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ نیکسٹ آپشن ہے، ہم سارے آپشن پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان سب نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، نہیں یہاں پہ تو حکم ہے نا، اور تو ہم اس کو پاسٹ ٹینس میں نہیں لیں گے کہ ان سب نے اطاعت کی۔ لاسٹ آپشن ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صحیح ہے یہ آپشن، لیکن اس میں قل کا ترجمہ نہیں آ رہا، تو ہمارا آنسر کیا ہونا چاہیے؟ بی، کہہ دیجئے، قل، اطاعت کرو، یعنی اطیعوا اللہ، اللہ کی، اور
रसूल और रसूल की, तो इसमें उसके रसूल नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा कीजिए, इसका हमने ट्रांसलेशन करना है, तो हम पहले तर्जुमा कर लेते हैं, देन विल मैच इंशाल्लाह। रब्बी, ए मेरे रब, हब, हब मतलब अता कर, ली मेरे लिए या मुझे, मिन से, लदुन पास का, तेरे पास से, अपने पास से, ज़ुर्रियतन औलाद, तय्यिबतन पाक औलाद, इन्ना बेशक का तू समीअ खूब सुनने वाला है, अदुआ दुआ का। अब हम ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ए रब मुझे पाकीज़ा औलाद दे। तो यहाँ पर इतना हो गया, ए रब मुझे पाकीज़ा औलाद दे, लेकिन हम देख रहे हैं मिल्लदुन का वर्ड भी है, तेरे पास से, अपने पास से, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं मेंशन किया हुआ। मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, तू दुआओं का सुनने वाला है। अब देखें यहाँ पर ये दुआ तो है पूरी, लेकिन इसके अंदर अल्लाह को पुकारा ही नहीं गया, रब्बी का तर्जुमा ही नहीं है, ए मेरे रब मुझे अता कर, तो पूरी दुआ ठीक है, लेकिन रब्बी का तर्जुमा नहीं है, ए मेरे रब। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, ए मेरे रब मुझे पाकीज़ा औलाद अता कर, सवाल करता हूँ मेरे दुआ सुन ले। अब यहाँ पर मेरी दुआ सुन ले नहीं है, यहाँ पर क्या है, समीउद दुआ, तू सुनने वाला है दुआ का। यहाँ पर ये नहीं कहा कि मेरी दुआ सुन ले, उन्होंने कहा कि तू तो सुनता ही है दुआ को, तो सुनेगा ही डेफिनेटली। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ए मेरे रब, रब्बी अता कर, हब ली मुझे, हब अता कर, ली मुझे या मेरे लिए, मिन लदुन का अपने पास से, ठीक है, मिन से, लदुन पास से, और जुर्रियतन तय्यिबतन पाकीज़ा औलाद, इन्नका बेशक तू, समीअ दुआ का, समीअ सुनने वाला है दुआ का। तो ये लास्ट ऑप्शन है, उसके अंदर सारे वर्ड के तर्जुमे आ रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं हुआ, तो लास्ट हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी जुर्रियत औलाद के लिए जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कौन सी है? तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर तो आप लोगों को ऑप्शन मिल ही गया था ऑलरेडी, आयत नंबर 3 में हमने पूछा और आपने जकरिया अलैहिस्सलाम का वाकया ही पढ़ा है अभी तक, और किसी की तो दुआ पढ़ी ही नहीं है जो औलाद के लिए की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन देखना था, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, के अल्लाह तो हमें हम मुसलमान बना दे, ये हमने नहीं पढ़ा। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, ये हमने पढ़ी थी आयत, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की है, और हा का तर्जुमा आ रहा है कि ये मैं उसको पनाह में देती हूँ, ठीक है, उसकी औलाद को शैतान मरदूद से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, रब्बी जअलनी मुकीमा स्वलाती, अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दे। तो ये तो औलाद मांगने की दुआ नहीं है ना, जकरिया अलैहिस्सलाम के पास तो औलाद थी ही नहीं, तो ये तो औलाद होने के बाद की दुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन था जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ लिया, जिसका तर्जुमा किया, वही आंसर है हमारा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी मरियम अलैहिस्सलाम के मेहराब में खड़े होकर कि अल्लाह मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता कर, तू दुआ का सुनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अल्लाह ने जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी दी, तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने इसकी निशानी मांगी, तो अल्लाह ने फरमाया कि इसकी निशानी डैश है। अब आपको तर्जुमे में से ढूंढना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था, अगर आपको वाकया पता होगा जो कि हम पढ़ चुके हैं, क्या कहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे औलाद कैसे होगी, अल्लाह ने कहा होगी, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा, अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा, कोई निशानी, कोई साइन जिसकी वजह से मुझे पता चले। तो जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा था कि तुम 3 दिन तक बात नहीं कर सकोगे सिवाय इशारों के। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, अल्लाह तुकल्लिमा, अल्लाह के नहीं, तुकल्लिमा तुम कलाम कर सकोगे, अन्नासा लोगों से, सलासा 3 अयाम दिन, इल्ला सिवाय रमजन इशारों से। तो यही हमारी ऑप्शन है, देखें, और हम आगे
آپشن پڑھ لیتے ہیں. وقد اور یقیناً بلغنی پہنچ گیا الکبر بڑھاپا و امراتی آخرہ اور میری بیوی تو بانجھ ہے. تو یہ تو نہیں ہے نشانی کہ انہوں نے کہا. زکریا علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا نا یہ تو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بانجھ ہے. تو یہ نشانی تو نہیں ہوئی نا. نیکسٹ ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ بھی کوئی نشانی نہیں ہوئی. یہ تو اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کرنے پر قادر ہے. لاسٹ وذکر ربک کثیرا اور یاد کرو اپنے رب کو کثرت سے. یہ نشانی نہیں ہے, یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کے بعد جب اللہ تم آپ کو یہ نشانی دے دے 3 دن آپ بات نہ کر سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تو نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے. تو آپشن فرسٹ جو ہے اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 6, عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے میراکلز عطا کیے گئے؟ تو اگر آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا ہوگا تو آپ کو کے لیے یہ آنسر کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے. فرسٹ آپشن کا کیا تھا, وہ ابریو میں ٹھیک کر دیتا ہوں, الاکما اندھے کو, والابرسا اور کوڑ کے مریض کو, مطلب جو لیپر ہے لیپریسی کا مریض ہے اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور برس کے مریض کو. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا معجزہ. تو فرسٹ آپشن. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ اوہی اوہی الموت باذن اللہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو باذن اللہ. یہ بھی آپشن ہے. وہ انبئکم تو ہم اس پہ نہیں لگائیں گے, اس پہ بھی نہیں لگائیں گے. پھر وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون اور میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں اس کی جو تم جمع کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو. یہ بھی معجزہ تھا. تو یہ تینوں ہی معجزے تھے. تو اب اگر آپشن ہونا چاہیے تو کیا ہوگا, اوپر والے سارے. تو صحیح ہے نا, سارے آپشنز ہیں. اور لاسٹ ہے آپشن اوپر کے 2. تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن یہ بھی ہے. تو ہم کیا کریں گے, فورتھ آپشن اوپر والے سارے اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. کوشچن نمبر 7, امیج اوپن کیجئے اور صحیح جواب کی جوڑی لگائیے. اوپن دا فالوئنگ امیج اینڈ میچ دا کالم. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کے آپشنز دیکھتے ہیں. یضلونکم, اب یہ ترجمہ کرنا ہے آپ کو. یضلونکم کا کیا ترجمہ ہوگا, یا وہ واو نون سب ضلع کا مطلب کیا ہوتا ہے, ولدالین میں آتا ہے گمراہ کرتے ہیں. وہ سب گمراہ کرتے ہیں کم تم سب کو. تو کہاں پر ہے یہ آپشن, اے وہ سب گمراہ کر دیں گے تمہیں. اے کا ہو جائے گا 5. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پہلے اپنے بک میں لکھ لینا ہے A5. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے A5 ہے تو کہاں کہاں آپشنز میں A5 ہے, فرسٹ میں, تھرڈ میں اینڈ فورتھ میں. سیکنڈ کو تو آپ نے اسکپ کر دینا ہے کیونکہ A کا 1 لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا آپشن نکل گیا, سیکنڈ نکل گیا. اب ہم دیکھتے ہیں بی کا کیا ہے, یؤدیہ. یؤدیہ میں کیا ہو رہا ہے, یا وہ ادی ادا کرے گا ہی اسے, یا لوٹا دے گا اسے, وہ لوٹا دے گا اسے. کہاں پر لکھا ہوا ہے B3. تو کہاں پر لکھا ہے B3, تو 2 آپشنز ہیں B3 کے, 1 اینڈ 3. تو اب ہمارے 2 آپشن اور نکل گئے. کون کون سے, سیکنڈ نکل گیا, فورتھ نکل گیا. تو A5B3. اب صرف ہم اسی پہ فوکس کریں گے, فرسٹ آپشن پر اور تھرڈ آپشن پر. A5B3. A5B3. سی کا کیا ہے, یؤتی ہی. یؤتی کا مطلب وہ, یا وہ عطا, حمزہ تا یا عطا کرے گا ہی اس کو, وہ عطا کرے گا اسے, یا وہ دے گا اسے. کہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ دے گا اسے. سی کا ہے 6. C6 کہاں پر ہے, C6 دونوں آپشن میں ہے C6. آگے ہم بڑھتے ہیں. ڈی کہاں ہے, یؤتا. یؤتا دیکھے پیش اور زبر آ رہا ہے, پیسو ہے. عطا کیا گیا, وہ دیا گیا, وہ عطا کیا گیا. کہاں پر ہے, یہاں پر ڈی کا 4 ہے. تو ہم دیکھتے ہیں D4 کہاں لکھا ہوا ہے, D4. D4 فرسٹ آپشن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کا فرسٹ آپشن جو ہے, اور تھرڈ آپشن میں D2 لکھا ہوا ہے. تو عطا کیا گیا. اب ہم لاسٹ ای اور ایف بھی چیک کر لیتے ہیں. ای کا کیا ہے اور ایف کا کیا ہے. کیا ای کا 2 ہے اور ایف کا 1 ہے, دیکھتے ہیں ہم. ای تعلمون, تا تم, واؤ سب, علم سکھاتے ہو, تم سب سکھاتے ہو. تو ای کا کیا ہو گیا 2. اور یرجعون, یا وہ
वाव नून सब, रजा लौटना, और पेश और जबर है वो सब लौटाए जाएंगे। तो कहाँ है एफ का 1। तो अब हम देखते हैं A5, बी बी A5 हमने देखा, बी का 3 था, सी का 6 था। आप अपनी बुक में अलग से लिखिए, डी का 4 है और ई का 2 एंड एफ का 1। तो क्या है ऑप्शन यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो आपने बुक में लिख लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। अब तर्जुमा करना है। कुल आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, या अहल किताब, या ए अहल वाले, किताब किताब वालों, ए अहल किताब या ए किताब वालों, तालो, तालो का मतलब होता है तुम सब आओ, आला मतलब तुम सब आना, अलू, ता तुम, वावली सब, आला आओ, इला तरफ, कलिमतिन कलिमा एक कलिमे की तरफ, सवाइन सवा मतलब बराबर, बैनना हमारे दरमियान, व और बैनकुम तुम्हारे दरमियान। कह दीजिए ए अहले किताब तुम सब आओ एक कलिमे की तरफ जो बराबर है तुम्हारे और हमारे दरमियान, यानी जो हम में कॉमन है पहले हम उस पे तो जमा हो जाए। तो ये यहाँ पर आयत का तर्जुमा है। अब देखो कुल, कुल का क्या तर्जुमा है? कहो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, उसने कहा ए किताब वालों बुलंद करो एक कलिमा बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। तो उसने कहा तो ऑप्शन ही नहीं है ना, कालू तो नहीं कहा ना, कौला तो नहीं कहा, कुल कहा। तो कौला नहीं है तो कुल है, तो ये ऑप्शन तो हमारा स्किप हो गया। सेकंड, कह दीजिए ए अहले किताब तुम सब आओ एक कलिमे की तरफ जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। देखें, यही सेकंड ऑप्शन है जो कि हमने अभी तर्जुमा किया। अब हम आगे का भी पढ़ लेते हैं। कह दीजिए ए किताब वालों बुलंद करो, तो तालो का मतलब बुलंद करो तो नहीं है ना, तालो का मतलब है आओ। तो यहाँ पर बुलंद करो तो ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कह दीजिए ए अहले किताब आओ एक कलिमे की तरफ जो सच है। तो सच, सच है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान नहीं, कलिमतुन सवाइन, सादिक नहीं कहा, क्या कहा? सवा है, बराबर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा है। तो छोटी चीज मेंशन की गई है, देखें पहले में उसने कहा तो वो उससे ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि कुल नहीं, कौला नहीं लिखा, कुल लिखा है। थर्ड ऑप्शन में बुलंद करो, तो आलो का मतलब बुलंद करो तो है ही नहीं। फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? सच है, तो सच तो वर्ड आया ही नहीं कहीं पर, यहाँ पर बराबर की बात हुई है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 9, रूट लेटर लिख लिए, यख्तसिमूना। यख्तसिमूना हमने आपको बताया था खौसमा, या वो वाव नून सब निकाल दीजिए। अब बचता क्या है? ख, त, स्वाद, मीम। उसमें त जो है एक्स्ट्रा लेटर है, जनरली अलिफ और ता और सीन कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर त एक्स्ट्रा है, तो क्या बचता है? ख, स्वाद, मीम, खौसमा। तो यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था खौसमा का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। और हैदराबाद जैसी जगह में खसम किसको कहा जाता है? हस्बैंड को। जनरली उनसे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, एंड जोक्स अपार्ट, यहाँ पर ख, स्वाद, मीम का मतलब जो है यहाँ पर रूट लेटर होगा। अब हम आते हैं रूट लेटर मुस्तकीम। मुस्तकीम के रूट लेटर क्या है? सीधा। तो सीधा का मतलब क्या है? कायम, कवामा। तो कॉफ वाव मीम इसके सेकंड रूट लेटर है, सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका रूट लेटर है, कॉफ वाव मीम। कामा या कामू का मतलब होता है खड़ा होना, सीधा होना। नेक्स्ट, वह अतीऊनी, वह अतीऊनी। तो वाव यहाँ पर आएगा ही नहीं क्योंकि वाव जो है वो और के लिए आया, अतीऊनी इताअत के लिए। तो ता, तोए वाव आइन इसके रूट लेटर है, तोए वाव आइन लास्ट ऑप्शन है। रूट लेटर लिखिए, युलकूना, लिख, युलकूना, लाम, कौफ, या, लकीर से बना है। ठीक है, मुलाकात से बना है। और युल्कुना मतलब डालना भी होता है, यानी किसी चीज को फेंकना या डालना। तो लाम, कौफ, या इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी इमेज है, 3 मार्क्स के, यानी 6 ऑप्शंस हैं। इमेज ओपन कीजिए और सही जवाब को की जोड़ी लगाइए। तो अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। इट्स वेरी सिंपल, सारे वर्ड अलग हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होगा। ए, ए ऑप्शन क्या है? ए क्वेश्चन है मिल उल। तो हमने पढ़ा था मिल उल अर्दी, जमीन भर कर, जमीन के बराबर।
ٹھیک ہے، سونا بھی لے کر آؤ گے تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر کفر پر مر جاؤ گے، یہ ہم نے آیت پڑھی تھی۔ تو مل ان کا مطلب کیا ہوگا؟ بھر کر، برابر، ٹھیک ہے۔ تو اے کا آپشن ہے 4، تو آپ دیکھ لیجئے A4 کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اٹس ویری سمپل۔ آپ آپشن اگر دیکھیں گے A5 پہلا آپشن ہے، سیکنڈ میں A4، تھرڈ میں A5، فورتھ میں A1۔ تو اگر آپ اسی پہ فوکس کر کے چلیں سیکنڈ پر، تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ باقی سب صحیح ہے یا نہیں۔ اے کا اگر 4 آ رہا ہے تو بی کا دیکھتے ہیں ہم۔ بی کیا ہے؟ یخفف، خفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا کرنا، ٹھیک ہے۔ ثقیل مطلب بھاری اور خفیف مطلب ہلکا۔ تو یخفف پیسو ہے پیش اور زبر کی وجہ سے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہلکا کیا گیا، وہ ہلکا کیا گیا، ہلکا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہلکا کیا جائے گا، سوری، پیسے فیوچر میں ہے نا، وہ ہلکا کیا جائے گا۔ تو آپشن بی کا 1 آ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، بی کا 1 آ رہا ہے، ویری گڈ۔ 2 میں بی کا 1 بھی آ رہا ہے۔ سی کا کیا؟ ینظرون، یا وہ واؤ سب نظرہ، نظر کے 3 میننگ بتائے تھے، دیکھنا، مہلت دینا، انتظار کرنا۔ تو مہلت کا ترجمہ تھا وہ سب انتظار یا مہلت، تو آپشن ہم چیک کر لیتے ہیں، وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ سی کا 6، یہاں پر دیکھیں سی کا 6 بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ البینات، البینات مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح نشانیاں، D2۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں D2، الحمدللہ سیکنڈ آپشن میں D2 بھی ہے۔ ای کا کیا ہے؟ الازبات مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، ٹھیک ہے، 12 اولاد جو تھی ان کو الازبات کہا جاتا ہے، تو الازبات مطلب اولاد، تو ای کا 3 آ گیا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، ای کا 3 بھی ہے سیکنڈ آپشن میں، اور 5، ایف کا 5 جو بچتا ہے خلاق، ایف کا 5 یعنی حصہ۔ تو ہمارا آپشن کیا ہوگا؟ اے کا جو آپشن A4، B1، C6، D2، E3 اینڈ F5، یہ آپشن نمبر 2۔ نیکسٹ اوپن کرتے ہیں ہم امیج۔ امیج اوپن کیجئے اور بتائیے کہ کون سا لفظ، ورڈ کس سانچے یا پیٹرن پر بنا ہوا ہے۔ اٹس سو سمپل، ہم کتنی مرتبہ اس چیز کو کر چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلا ورڈ ہے خالدینہ۔ خالدینہ، خالد کس پیٹرن پر ہے؟ فائل پیٹرن پر ہے، ڈوور کے پیٹرن پر ہے۔ تو اس کا آپشن کیا ہونا چاہیے؟ اے کا 1 ہونا چاہیے، فائل پیٹرن ہے نا۔ فائل خالد، خالدہ، خالد مطلب کام، فائل مطلب کام کرنے والا، اور خالد مطلب ہمیشہ رہنے والا، تو ہو گیا اس پیٹرن پر۔ رحیم، رحیم کس طریقے سے سنائی دے رہا ہے؟ فعیل کی طرح سے، فعول کی طرح نہیں سنائی دے رہا نا، رحیم فعول میچ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، رحیم فعیل ایک ہی بیلنس پر ہے، ایک ہی سانچے پر ہے۔ تو بی کا کیا ہونا چاہیے؟ 3، A1، B3، اور سی کیا ہے؟ غفور، فعول، غفور فعول اسی بیلنس پر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بی کا، یہ صرف آپ کو خالدینہ اینا کی وجہ سے اگر کنفیوژن ہوا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خالدینہ فاعلینہ ایک ہی بات، اگر ہم پلورل بنائیں، آپ کو اینا ہٹانا چاہیے تھا تو کیا بن جاتا؟ خالد فاعل، ٹھیک ہے۔ تو غفور فعول پیٹرن پر ہے، تو اے کا آپشن ہوگا 1، A1، B3، C2، A1، B3، C2۔ اب آپ دیکھیے کہاں پر لکھا ہوا ہے A1، B3، تو A1 تو یہاں پر 2 جگہ پر ہے، اب اسی میں سے سلیکٹ کرنا ہے، A1، B3، C2، تو یہ فرسٹ آپشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 لائن سے تو نہیں دیں گے ہم اتنا، اب اتنا بھی ہلکے سے نہیں بنائیں گے، تو اے آپشن کیا ہوگا؟ فرسٹ آپشن A1، B2، B3، C2۔ 15 کوشچن، کوشچن نمبر 15، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب پھر یا تو، اغفر بخش دے، لا لیے نہ ہمارے لیے، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوب گناہوں کو، نہ ہمارے، زنبن نہیں لکھا ہے، دیکھیں ذنوبن پلورل فارم ہے، گناہوں کو، نہ ہمارے گناہوں کو۔ پھر بخش دے یا تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وہ اور قی بچا لینا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اب ہم انشاءاللہ آپشن دیکھتے ہیں، فرسٹ آپشن کیا ہے؟ تو بخش دے میرے لیے، میرے آپشن ہے فغفر لی لکھا ہوا ہے، نہیں لنا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تو یہ آپشن تو نکل گیا، فرسٹ آپشن نکل گیا کیونکہ میرے لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو میرے تو نہیں آئے گا یہاں پر۔ نیکسٹ آپشن،
تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور بچا مجھے آگ کے عذاب سے۔ تو بچا مجھے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک تھا، وقینا عذاب النار، وہ اور کی بچا نہ ہمیں، مجھے تو نہیں لکھا ہوا ہے نا، ہمیں لکھا ہے، ہم سب کے لیے ہے، تو سیکنڈ آپشن بھی نکل گیا۔ تھرڈ دیکھتے ہیں، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تھرڈ آپشن میچ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں فورتھ کو۔ تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو یہ تو دونوں سیم دکھائی دے رہے ہیں، اب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو بخش دے سیم ہے، ہمارے لیے سیم ہے، ہمارے گناہ کو اور ہمارے گناہوں کو، دیکھیں دو چیز آ رہی ہے، گناہ کو اور گناہوں کو، باقی پورا سیم ہے۔ تو غور کریں، یہ گناہ آ رہا ہے اور یہاں پر گناہوں آ رہا ہے، تو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ ذنوب، گناہوں کو، تو یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ فورتھ آپشن، گناہوں کو، ٹھیک ہے۔ چلے نیکسٹ 16، وَلَهُ أَسْلَمُوا وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ترجمہ کیجئے، وَلَهُ، و اور لا لیے ہو اس کے لیے، اور اسی کے لیے، اسلمہ فرما بردار ہیں، جھک چکے ہیں، فرما بردار ہیں، من جو، فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور الارضی زمین میں ہے، اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تو توأن خوشی سے، و اور کرہن ناخوشی سے۔ اب آپشن دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام قبول کیا آسمانوں اور زمین والوں نے، خوشی اور ناخوشی سے۔ تو یہاں پر اسلام قبول کرنے کی بات نہیں، کیا سب نے اسلام قبول کر لیا آسمان اور زمین والوں نے؟ نہیں، یہاں پر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی بات ہو رہی ہے کہ کون جھک گیا اللہ کے آگے، تو ہر کوئی جھکا ہوا ہے، یعنی والنٹریلی اور انوالنٹریلی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے تابع ہیں ہم سب۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی نہیں مانتا تو میں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جب چاہا اسے پیدا ہونا ہوگا، جب چاہے گا اس کی موت آئے گی، اور اللہ جب چاہے گا اسے خوشی ملے گی، اور جب چاہے گا اسے غم ملے گا، جب چاہے گا اس کا دل دھڑکے گا، اور جب چاہے گا اس کا جو باڈی سسٹم ہے وہ ورک کرے گا، اور جب چاہے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر اسلام قبول کرنے کی بات نہیں بلکہ فرما برداری کی بات ہے، تو یہاں پر فرسٹ آپشن نکل گیا۔ سیکنڈ دیکھتے ہیں ہم، اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمان اور زمینوں میں ہے، خوشی اور ناخوشی سے، خوشی یا ناخوشی سے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے، صرف ایک چیز غلط لکھی ہوئی ہے، وہ کیا؟ آسمان اور زمینوں، تو زمین تو ایک ہی ہے اور آسمان زیادہ ہے، تو یہاں پر لکھا ہے آسمان ایک اور زمینوں بہت ساری، تو یہ بھی آپشن ہمارا نکل گیا۔ نیکسٹ آپشن، اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی اور ناخوشی سے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ تو یہ آپشن قریب قریب دکھائی دے رہا ہے، پھر بھی ہم چوتھا چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام ہے، اسلام ہے آسمانوں اور زمین میں، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تو دیکھیں واؤ کا ترجمہ، پہلا جو ورڈ ہے واؤ، اور کا تو آ ہی نہیں رہا ہے اس میں، تو ہمارا آپشن کیا ہونا چاہیے؟ آپشن 3۔ باقی آگے آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہیں، اور ہی نہیں آ رہا، پہلا ہی ورڈ کا ترجمہ نہیں آ رہا، تو اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی اور ناخوشی سے۔ نیکسٹ آپشن ک۔ اب یہ ک کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں ک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہارا، یور، اور یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن۔ تو کہاں پر لکھا ہوا ہے اٹیچ پروناؤن؟ آپشن بی میں لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے آپ لوگ غور کر لیا کریں، پھر چیک کیا کریں آپشن کو، ٹھیک ہے؟ پہلے آپشن دیکھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپشن کہاں لکھا ہوا ہے؟ کا آپشن ہے ضمیر متصل، یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، ہاذا ذالکا نہیں ہے، تو یہ پھر ضمیر منفصل بھی نہیں ہے، دور بھی نہیں ہے، تو جوڑ کر لکھا جاتا ہے، پھر حکم امر بھی نہیں ہے، کوئی حکم بھی نہیں ہے، تو کیا بچتا ہے؟ ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن۔ ہاذا، ہاذا کیا ہے؟ اشارے کے لیے، یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم پہلا آپشن دیکھتے ہیں، اس میں اشارہ، تو یہی ہمارا آپشن ہے، اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، نہ یہ ضمیر متصل ہے، نہ منفصل ہے، نہ ہی حکم امر۔ نیکسٹ فقولو، فقولو یہ کیا ہے؟ پھر واو تم سب قولو کہو، اولا کا پلورل ہے قولو، اولا
اس نے کہا، سوری، اولا اس نے کہا، اور کل کا مطلب ہوتا ہے تم کہو، اور قولو مطلب تم سب کہو، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں قولو اور قولو میں فرق ہے. قولو مطلب ان سب نے کہا، پاسٹ ٹینس، اور قولو مطلب تم سب کہو، حکم ہے. تو یہاں پر اب دیکھیں یہ کیا ہے آپشن، حکم امر ہے، آرڈر ہے. یس. فعل مضارع ہے، فعل مضارع نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تان سے ہی نہیں شروع ہو رہا. فعل ماضی ہے، ماضی جیسا لگ رہا ہے لیکن قالو اس کا ماضی ہوتا ہے، قالا سے قالو ہوتا ہے، ان سب نے کہا. یہ فعل ماضی بھی نہیں ہے. حرف جر ہے، نہیں حرف جر تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، اور حرف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ حکم امر ہے. وَأَطِیعُونِی، وَأَطِیعُونِی، و اور واؤ تم سب، اتی اطاعت کرو، نی میری، اور تم سب میری اطاعت کرو. یہ کیا ہو گیا؟ یہ حکم ہو گیا نا. جس طرح سے فقولو حکم ہو گیا، اسی طرح سے یہ بھی حکم ہو گیا. نہ یہ فعل مضارع ہے، نہ ماضی ہے، نہ مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، اعیذھا، اعیذھا، یہ یتان کا الف ہے. اعیذو الف میں، آزا یعوذو مطلب پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو. تو کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ مجہول ہے؟ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع میں مجہول کیسے بنتا ہے؟ پیش اور زبر، فتحہ اور سوری ضمہ اور فتحہ، پیش اور زبر ضمہ اور فتحہ سے بنتا ہے. تو پیش اور زبر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہاں پر تھرڈ لیٹر پر زبر ہے کیا؟ نہیں. یا کے اوپر تو سکون ہے او ایزوا میں، تو یا کے اوپر سکون ہے، زبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ صرف مضارع ہے، نہ کہ مجہول. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپشن کہاں پر ہے، فعل مضارع لاسٹ سیکنڈ آپشن ہے. پہلا آپشن ہے ماضی مجہول، ماضی تو ہے ہی نہیں. فعل مضارع اور مضارع مجہول میں دو میں آپشن ہے، ہم کو کنفیوژن ہے. فعل ماضی تو غائب ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یا تو مضارع ہو سکتا ہے یا مجہول ہو سکتا ہے. تو مجہول نہیں ہے کیونکہ یہ پیش اور زبر کے ساتھ نہیں ہے. تو کیا آپشن ہونا چاہیے؟ فعل مضارع. نیکسٹ کوشچن، آیت نمبر کوشچن نمبر 22، ثمنن قلیلا. غور کریں اگر آپ اس کو، یہ جڑوا ورڈز لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو. جڑوا ورڈز کا ہم نے آپ کو میننگ بتایا تھا کہ وہ صفت اور موصوف ہوتے ہیں. اگر آپ کو ترجمہ بھی پتا ہو تو اور بھی بات آسان ہو جاتی ہے. ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، تھوڑی قیمت، لٹل پرائز. ٹھیک ہے، پیٹی پرائزز. تو یہاں پر ثمنن قلیلاً کیا ہونا چاہیے؟ صفت موصوف، یعنی ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو ہونا چاہیے. تو اب ہم آپشن میں غور کرتے ہیں. کیا یہ حکم امر ہے؟ نہیں ہے. مضارع ہے؟ نہیں ہے. ماضی ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ صفت موصوف ہے. نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 23، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اذکر، یاد کرو، رب کا، آپ کے رب کو، اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، کثرت سے، اور سب بھی تسبیح کرو، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو، شام اور صبح کو. اب ہم اس کے آپشن دیکھتے ہیں. اور تم سب یاد کرو اپنے رب کو کثرت سے، اور تسبیح کرو صبح اور شام. وذکر، یہاں پر لکھا ہے تم سب یاد کرو. وذکرو لکھا ہے کیا واو الف کے ساتھ؟ نہیں لکھا. صرف ایک ہی شخص کے لیے یہ بات ہے. کس کے لیے؟ زکریا علیہ السلام کے لیے تھی یہ بات، کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو. تو یہاں پر تم سب نہیں آئے گا. نیکسٹ آپشن، اور تم ذکر کرو اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح کرتے رہو شام اور صبح کو. یہ تھوڑا تھوڑا میچ لگ رہا ہے. ابھی ہم اس کو پاز کر کے رکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور تم ذکر کرو اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح کرتے رہو تم سب شام اور صبح کو. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہم نے کیا کہا ابھی آپ کو، کہ یہ جو ہے صرف زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا. تو یہاں پر میچ ہو رہی ہیں دونوں باتیں، 2 اور 3 آپشن میں. لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر لکھا ہوا تھا تم سب شام اور صبح کو ذکر کرو. تو یہاں پہ سب کی بات نہیں آ رہی نا. تو یہ سیکنڈ آپشن ہمیں قریب قریب لگ رہا ہے. اب ہم لاسٹ آپشن کو دیکھتے ہیں. لاسٹ آپشن کیا ہے؟ کہ اور تم ذکر کرو اپنے رب کا کثرت سے، اور اس کی ہی تسبیح کرو. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بھی ہی،
اس کی ہی تسبیح لکھا ہے کیا؟ نہیں، بس لکھا ہے تسبیح کرو، تو یہاں پر اس کی تسبیح نہیں آئے گا، تو آنسر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آنسر نمبر 2۔ ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ پہلے صبح لکھ دیا، یہاں پر آپشن 1 میں پہلے صبح لکھ دیا ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ آپشن غلط ہے۔ دوسرا آپشن کو ہم چھوڑتے ہیں، تھرڈ آپشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تم سب، تو تم سب کی بات ہی نہیں آئی، یہ ایک ہی شخص کو کہا جا رہا ہے۔ تھرڈ آپشن میں کیا کہا کہ اس کی ہی تسبیح کرو، یہ ایکسٹرا ہو گیا، تو اس کی تو نہیں لکھا ہوا، صرف لکھا تسبیح کرو صبح و شام، تو یہاں پر آپشن نمبر 2 اس کا آنسر ہوگا۔ ترجمہ کیجئے، انا قد جئتکم بآیت من ربکم، انا کہ یقیناً، جئتکم، انا کا مطلب ہوتا ہے انا، اور یہاں پر ایکچولی میں یہ انا نہیں ہے، انی ہے، دیکھیں غور کریں، نون کے تشدید کے نیچے جو ہوتا ہے وہ زیر کہلاتا ہے، اور تشدید کے اوپر جو ہوتا ہے وہ زبر کہلاتا ہے۔ یہ نیا فونٹ ہے، نیو سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا، یہ زبر کہلائے گا اور یہ زیر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انی، بے شک، انا مطلب بے شک، یا مطلب میں، بے شک میں، یقیناً میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، انا مطلب کہ، یا مطلب میں، قد یقیناً، بے شک، جی تو، جی تو، جی جا، جا کا مطلب ہم نے بتاتا تھا آنا، لیکن جا بی کا مطلب کیا ہوگا؟ لانا۔ جا جی تو کم، جا لایا ہوں، تو میں، کم تمہارے پاس، کہ یقیناً کہ بے شک میں لایا ہوں، یا تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیتن، ایک نشانی، من سے، رب، رب، کم تمہارے رب کے پاس سے، رب سے، تمہارے رب سے، یا تمہارے رب کے پاس سے۔ اب ہم انشاءاللہ اس پہ آپشن پر غور کرتے ہیں۔ فرسٹ آپشن ہے کہ یقیناً لایا گیا تمہارے پاس ایک نشانی کو تمہارے رب کی طرف سے، تو یہاں پر کچھ بھی پیسو بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ تو خود عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میں لایا ہوں۔ یہاں پر کہاں کہا گیا کہ لایا گیا تھا؟ نہیں ہے، یہاں پر پیسو نہیں ہے، تو یہ آپشن 1 نہیں آئے گا۔ سیکنڈ آپشن، بے شک لایا ہے تمہارے پاس وہ ایک نشانی، کون لایا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں، جی تو آیا ہے، جی، جی، جیتا نہیں آیا، اور جی، جی جا کے بعد کچھ اور آپشن نہیں آیا جس سے وہ کا ترجمہ ہو، تو جی تو کا مطلب میں لایا ہوں، تو یہ بھی آپشن نہیں ہوگا، اس میں وہ لایا ہے لکھا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے۔ نیکسٹ آپشن، انا کہ میں یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کو تمہارے رب کی طرف سے، یہ قریب قریب لگ رہا ہے آنسر۔ اب ہم چوتھے کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ بے شک تم لائے ہو، تو کیا یہاں پر جی، جی تا لکھا ہوا ہے؟ جی تو لکھا ہوا ہے نا، میں لایا ہوں، تو یہاں پر آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 25، ترجمہ کیجیے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ذالک یہ، من سے، انباء خبروں میں سے ہے، انباء نبی، نبا کا پلورل ہے، انباء خبروں میں سے، الغیب غیب کی خبروں میں سے، ہی، نون ہم وحی کرتے ہیں، ہی اس کو، ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الا طرف کا، آپ کی طرف، یہ غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا ہے؟ آپشن دیکھتے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، وحی کیا گیا اس کو آپ کی طرف، تو پیسو تو کچھ بھی نہیں ہے، وحی کیا گیا، ہم نے وحی کیا لکھا ہے نا، تو ہم تو ورڈ ہی نہیں آیا اس میں، تو آپشن 1 نہیں ہے۔ آپشن 2، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف، یہ قریب قریب لگ رہا ہے ہمارے ترجمے کے۔ اب ہم تھرڈ آپشن دیکھتے ہیں، یہ نبیوں کا غیب وحی کیا گیا آپ کی طرف، تو نبیوں تو ورڈ ہی نہیں آیا، انباء ورڈ آیا ہے، تو یہ بھی آپشن نہیں ہوگا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ غیب کی خبر میں سے ہے، تو خبر نہیں، خبریں آیا ہے نا، خبر کا مطلب تو نبا ہوتا ہے، انباء آ رہا ہے، تو ہمارا آپشن بی جو ہے آنسر ہے، سیکنڈ آپشن، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وہی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن، مریم علیہ السلام کو محراب کے لیے آزاد کرنے کی نظر کس نے مانی تھی؟ تو ان کی والدہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے نظر مانی تھی، تو ہم آپشن دیکھتے ہیں، کیا زکریا علیہ السلام نے نظر مانی؟ نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے؟ نہیں۔ ان کی ماں نے؟ یس، تو آپشن سی اس کا آنسر ہے۔
کون سے نبی کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے؟ تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے سوال کیا، من انصاری اللہ، کون ہوگا میرا مددگار اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کس کی امت کا ذکر آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے فالوورز کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ہیں حواری کہلاتے ہیں۔ حواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوبی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، کون سے نبی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کے اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی مٹی سے کن کے ذریعے سے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو، اور ان کو بغیر باپ کے۔ تو دونوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک جیسے کلمہ کن پر بیسڈ ہے۔ نیکسٹ کوشچن، لاسٹ کوشچن، عیسیٰ علیہ السلام کو کس امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی ان کی کوئی الگ سے امت نہیں تھی، بلکہ بنی اسرائیل ہی کی طرف ان کا کریکشن کرنے کے، جب ان کے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی تو بنی اسرائیل کی ہی طرف ان کو بھیجا گیا۔ تو عیسائیوں کی طرف بھیجا گیا نہیں، وہ تو بعد میں عیسائی بنے جب عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے لگے، حالانکہ وہ تو تھے تو مسلمان ہی، باقی بعد میں ان لوگوں نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا کیونکہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یہودیوں کی طرف نہیں، حواریوں کی طرف۔ کیا صرف حواریوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا؟ نہیں، حواریوں نے تو اسلام کو قبول کیا تھا، بھیجا بنی اسرائیل کی طرف گیا تھا۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا کوئز مکمل ہوا، اور پھر آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے، پھر اپنے اسکورز دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سبمٹ کریں گے، ابھی ہمارا نہیں سبمٹ ہوگا بیکاز وہ جو پچھلے آنسر تھے بیچ میں کنیکشن چلا گیا تو وہ سارے نکل گئے۔ تو یہ آپ سبمٹ کریں گے، پھر آپ کو آنسرز مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویو اسکور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پڑھیں ایک مرتبہ، اس چیز کو غور کریں، کیونکہ پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسی طریقے سے کویشچن آئیں گے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔